درود پاک پڑھنے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو ابھی میں شروع کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھنے کے کیا فضائل ہیں۔ سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 408۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، Whoever recites salat upon me one time، جو شخص میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل sends 10 blessings upon him، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح جو اس سے اگلی حدیث مبارکہ ہے اس کو بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ذوق دوبالا ہوگا، ایمان تازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے کیا فضائل و برکات ہیں۔ تو سنیے، جو دوسری حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، The person closest to me on the day of judgment will be the one، فرمایا کل قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا who would have recited salat upon me abundantly in the world، جس نے دنیا میں کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ فرمایا کل قیامت کے دن وہ سب لوگوں سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اب تیسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، Whoever recites salat upon me once، جو شخص میری ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل sends 10 mercies upon him، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، and writes 10 virtuous deeds in his book of deed، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اب جو چوتھی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، The angels keep sending mercies upon a Muslim until he continues to recite salat upon me، فرمایا کہ جو شخص میری ذات پہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس پر سلام درود اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ Now it is the person's choice whether he recite less or more، اب یہ اس بندے پر ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ اب آگے جو پانچویں حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ a person performing salah followed by the glorification of Allah and recitation of salah، اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ رب کی حمد بیان کرتا ہے اور میری ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کے بعد اگر وہ دعا مانگتا ہے، اگر وہ دعا مانگتا ہے it will be answered، تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ ask for it will be granted، وہ جو بھی مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اب جو چھٹی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تو جتنے بھی ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں تمام ویورز کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لازمی طور پہ یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں درود پاک کی فضیلت، اس کو آپ آگے بیان کریں، اس کو آگے شیئر کریں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب تک آپ کی یہ ویڈیو جو آپ نے شیئر کی ہوگی جب تک اس کو لوگ دیکھتے رہیں گے، اسلام بھائی دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے۔ تو آپ جتنے بھی اسلام بھائی ابھی اس وقت مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں تمام اسلام بھائی سے مدنی التجا ہے کہ اس کو ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ہم آپ کو اور مجھے ہم سب کو نیکی کمانے کا موقع ملے۔ اب میں آپ کو چھٹی حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا، تو سنیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام humbly said to me، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے عاجزانہ انداز میں عرض کی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، are you not pleased with this thing،
کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ that when your ummati send salat upon you one time, کہ اگر جب آپ کا کوئی امتی آپ کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے I send salam upon him tenfold, میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں. پیارے اور محترم اسلام، اس حدیث مبارکہ میں کتنی پیاری بات کی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں؟ اللہ اکبر. پوری کائنات کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن یہاں تو انداز ہی نرالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محمد، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں؟ مجھے یہاں پہ امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ المنان، ان کا بہت ہی پیارا شعر میری زبان پر آ رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ شعر میں آپ کو بھی سناؤں تاکہ آپ کے دل بھی اس شعر کو سن کے روشن ہو. میرے امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. زہے عزت و اعتلاء محمد، کہ عرش حق ہے زیر پائے محمد، کہ عرش حق ہے زیر پائے محمد. تو پیارے اور محترم اسلام، آگے بڑھتے ہیں. میں اب آپ کو 7ویں حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں کہ 7ویں حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا. تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، whoever recites salat upon me once، جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل sends 10 mercies upon him، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. forgives 10 sins، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے. and elevates his ranks by 10 times، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. اب آگے 8ویں حدیث مبارکہ میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا. اس حدیث مبارکہ میں درود پاک پڑھنے والوں کو کیا مقام دیا گیا ہے. تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، whoever recites salat upon me 1 times، جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ sends 10 mercies upon him، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. and whoever recites salat upon me 10 times، اور جو میری ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل sends 100 blessings upon him، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. and whoever recites salat upon me 100 times، اور جو میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل will rise between both of his eyes، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، he is free from hypocrisy and hellfire، یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. and اللہ عز و جل will keep him with the martyrs on the day of judgment، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. اب جو 9ویں حدیث مبارکہ ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، whoever recites salat upon me 50 times a day، جو شخص میری ذات اقدس پر 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا I will shake hands with him on the day of judgment. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا. پیارے اور محترم اسلام بھائیو، دیکھا کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، کتنی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے. اور آگے سنیے 10ویں حدیث مبارکہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، whoever recites salat upon me 1000 times a day، جو شخص میری ذات پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا he will not die until he sees his place in Jannah، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. تو پیارے اور محترم اسلامیوں، دیکھا آپ نے کہ درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی برکات ہیں. میں نے آپ کے سامنے 10 حدیثیں بیان کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات اللہ عز و جل مجھے ان پر، ہم سب کو ان احادیث پہ عمل کرنے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں
درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.